السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسی ہیں انیزہ آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ خیریت سے ہیں؟ جی چلیں الحمدللہ۔ ہمارا سیکنڈ پارہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ پارے کے سٹارٹ میں ہی کس کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی؟ کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ قبلہ کی تبدیلی۔ قبلے کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، اور دو تین بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ تو آج ہماری آیت نمبر 151 ہے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے دو حروف کے ساتھ، کاف زبر کا اور ما، جیسا کہ کاف زبر کا مانند کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے، جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، یعنی اہل عرب میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ رسول کے نیچے آپ لکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کے اندر کون کون سی صفات تھی۔ پہلی کوالٹی یہ تھی، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ تو گویا رسول کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنانا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا تھا، جیسے ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، بہت ہی باعث اجر ہے۔ اور نبی کا جو اگلا کام ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، وہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا۔ اور ہم بھی اس قرآن کو اسی لیے پڑھے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے دلوں کا تزکیہ کریں۔ اگر ہمارے اندر کچھ خراب عادات ہیں، کچھ بری خصلتیں ہیں، ان کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں اور اس کی جگہ اچھے اعمال اور اچھی عادتیں بنائیں۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور تزکیہ کو تربیت بھی کہا جاتا ہے، تربیت کرنا۔ پھر تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ۔ پیچھے دیکھیں تلاوت گزر چکی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا اس سے بڑھ کے بھی ایک حق ہے، اور وہ ہے کتاب کی تعلیم دینا۔ تو کتاب کی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں یہ ہے کتاب کی تعلیم دینا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ہے والحکمت، اور حکمت، اور حکمت ایک الگ چیز ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ میں قرآن کی تفسیر اور اس کو سمجھنا آ جاتا ہے، اور حکمتہ میں حدیث کو سمجھنا آ جاتا ہے۔ بے شک آپ اس کی وضاحت میں لکھ لیں کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ میں قرآن آ جاتا ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اور والحکمتہ میں حدیث آ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا عملی طریقہ، یہ سب حکمت میں آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ اور ہم میں سے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو یا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اڈاپٹ کر لے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تمہیں جو نہیں تھے تم جانتے۔ تو دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا ذریعہ یا طریقہ نہیں ہے جس سے لوگ یہ سب باتیں سیکھ سکتے۔ آج علوم نے بہت ترقی کر لی ہے، علوم نے
آج علوم نے بہت ترقی کر لیا، آپ دیکھیں سائنس آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ایجاد کر رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ڈسکوری سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن ہے، اس کو جاننے کا کسی کے پاس بھی کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ تھا۔ تو یہ اللہ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکیں۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، اور اہل عرب تو بالکل ہی لا علم تھے۔ آپ نے بھی ان کی ہسٹری پڑھی ہوگی کہ وہ کتنے جاہل قسم کے لوگ تھے، علم سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، سال ہر سال سے لڑتے جھگڑتے آ رہے تھے، اور بہت سی انہوں نے خراب چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی تھیں، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور بھی اس طرح کے بہت غلط قسم کے رسم و رواج ان کے ہاں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علم کا دروازہ کھولا اور جہالت کا دروازہ ان کے لیے بند کیا، اور ایک ایسی قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا جو اس سے پہلے اس کا علم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ تو ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو علم سے واقف ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، مختلف تفاسیر بھی موجود ہے، تو اگر ہم اس راستے پہ چلیں تو ہمارے لیے تو یہ راستہ آسان ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج۔ جب وہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو تب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نبی بھیج کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک بہت بڑی نعمت اور بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ تو پہلا کام آپ کا کیا تھا آپ کو بھیجے جانے کا؟ اس آیت میں کون سے 4 کام بتائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ آیات مجھ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسرا کام؟ پہلا تو یہ ہو گیا نا یتلو علیکم آیاتنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ جی دوسرا کام کیا ہے؟ آیت کے اندر سے ہی بتائیے۔ شاید کم کی ایک سیکنڈ۔ میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرتی ہوں 151۔ جی اب بتائیں، سامنے ڈسپلے کر دیا میں نے۔ پہلا چند تو ہو کی گیا تلاوت کرے اور ہاں جی۔ ان کو پاک کریں گے، ان کو ان آیات کا مطلب بتائیں، اور چوتھا اور کام؟ چوتھا حدیث اور قرآن جو ہے ان ہاں کو۔ شاباش، چوتھا کام جو ہے وہ حکمت ہو جائے گا۔ پہلا کام تلاوت قرآن ہے، اور یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو گویا قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہی کیا ہے؟ ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ذات کے حوالے سے ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ہماری امت مسلمہ کے حوالے سے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پیچھے امت وسط کی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گوار ہو۔ اور امت وسط کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہے ذمہ داری ہماری۔ تو ہم اس دنیا میں تھوڑی سی بھی گرمی اگر ہمیں برداشت کرنی پڑے تو ہم نہیں برداشت کر پاتے، تو جہنم کی آگ تو
دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو اگر ہم خود اس آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں اس سے وہ نکل آئیں۔ اور وسط کا معنی ہوتا ہے بہترین امت، معتدل امت، درمیانی امت۔ اے، پہلے جیسے انبیاء کا کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے تھے، ایک ذریعہ اور کنیکشن ہوتے تھے، بالکل اسی طرح اب امت وسط کا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، جیسے ایک برج کا کام ہوتا ہے۔ سمجھے کہ وہ جو برج ہے نا وہ امت وسط ہے، کہ جس کی ایک طرف ایک طرح کے لوگ ہیں اور دوسری طرف دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک اینڈ سے میسج ریسیو کر کے اس کو دوسرے اینڈ تک پہنچانا ہے۔ اور امت وسط بہترین تبھی کہلائے گی جب وہ اپنے اس فریضے کو سر انجام دے گی۔ اور اس ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ 4 کام کر کے جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ تو آیات وہی ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کے ذریعے پہنچی تھی، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے بولے ہوئے لفظ نہیں ہیں۔ تو یتلو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کلام کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بات زبان سے کہنے کی بجائے لکھ کر کہنی پڑے تو دونوں میں سے کون سا کام مشکل ہے؟ کون لکھ سا کام کر شاباش۔ کیونکہ لکھی ہوئی بات سے نا زیادہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یا بات کلیئر نہیں ہو سکتی۔ بول کے بتانے میں تو انسان مزید بھی سمجھا سکتا ہے، کئی طریقے اپنا سکتا ہے، لیکن لکھی ہوئی بات سے، اسی لیے دیکھیں بکس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ٹیچرز کیا ہے اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں لکھی ہوئی بات کو۔ بہت سی جگہوں پہ کوئی ایسا ورڈ لکھ دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو کرنا کیا ہے، تو ٹیچرز اس کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ یہی کام ایک پیغمبر بھی آ کر کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہوئی نازل نہیں کی، اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا کہ قرآن لکھا ہوا نازل کر دیتے، اور اہل عرب بھی جو معجزات مانگتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا قرآن آئے پھر ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن لے کر اتر رہے ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی سے سیکھ کے ہمیں سنا رہے ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب پڑھ کر سنوائی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات سنائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنائی، اور یہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سینوں میں اس وقت بھی محفوظ تھا، اور آج بھی بہت سے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور ایک جنگ میں کئی سو جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن سارے کا سارا ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ کہیں کچھ آیات پتھر پہ لکھی ہوئی تھیں، کہیں پہ کچھ لکڑی پہ لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت اس طرح سے پیجز یا بکس نوٹ بکس اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ کہیں ہڈی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، بسا اوقات پتوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، تو بعد میں اس کو کتاب کی شکل میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں، تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کو سنتے تھے اور اپنے اندر جذب کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور بس اسی طرح سے کام چل رہا تھا۔
लेकिन एक जंग में जब बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद हुए तो सहाबा कराम को ये फिक्र हुई कि अगर इसी तरह से होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान अ, उठ जाए अ, सहाबा कराम के शहीद होने से। तो इस तरह उन्होंने फिर ये कोशिश शुरू की इसको लिखने वाली। तो हमें कुरान को इसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह इसको पढ़ने का हक है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। लदीना आतीना हुमल किताबा यतलूना हु हक्का तिलावती। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे पढ़ने का हक है। तो पढ़ने का हक किस तरह से अदा हो सकता है कि इसके जो अल्फाज हैं या इसके जो हरूफ हैं या इसकी जो हरकत हैं उनको सही तौर पे पढ़ा जाए। जहाँ लंबा करना है, जितनी मिकदार में लंबा करना है उतना ही लंबा किया जाए। जैसे मद की दो मिकदार होती हैं, तूल और तवसुत। तो हमें देखना है कि कहाँ पे तूल उसको करना है और कहाँ पे तवसुत करना है। और ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को ज़बर की तरह ना पढ़ा जाए। तजवीद का मतलब ही ये होता है कि हरूफ को सुथरा करना, उम्दा करना और संवारना। तजवीद का आप मतलब लिख लें लफ्जी माना। तजवीद का लफ्जी माना होता है हरूफ को उम्दा करना, संवारना और किसी चीज़ को अच्छा करना, खूबसूरत बनाना। और इस्तिलाही माना होता है कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करना कि अल्फाज और कलिमात तब्दीली और एराब की गलती से पाक हों। और इस तरीके से पढ़ा जाए जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया। लिख लिया आपने इसका लफ्जी और इस्तिलाही माना? जी। तजवीद का लफ्जी माना होता है हरूफ को उम्दा करना, संवारना, किसी चीज़ को अच्छा करना, उसको खूबसूरत बनाना। और इस्तिलाही मतलब होता है कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करना कि अल्फाज और कलिमात को तब्दीली और एराब की गलती से पाक रखना और इस तरीके से पढ़ा जाए जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया। इसलिए हमें तजवीद के लिहाज से भी कुरान पर मेहनत करनी है। जैसे कुरान में और जगहों पे तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान में एक आयत है। तो कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर के पढ़िए। तो जब हम इसकी तिलावत करें तो खूब ठहर ठहर के पढ़ें। और फिर वह कुरान फरकनाहु लितकरहु अलन्नासी अला मकस। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा ताकि आप इसे लोगों को पढ़कर सुनाएं। और हमने इसे खुद भी बतदरीज नाजिल किया है। कुरान कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ? कितने साल लगे थे तकरीबन? 23 ईयर्स तकरीबन। 23 ईयर्स में पूरा कुरान मुकम्मल हुआ था। बहुत लंबा अरसा है। तो कुरान को स्टेप बाय स्टेप नाजिल करने का मकसद यही था कि अच्छी तरह से वो सीनों में भी महफूज हो जाए, याद भी हो जाए और अमल में भी आ जाए। फिर उसके बाद युज़क्कीकुम का वर्ड है तज़किया और तरबियत। तज़किया क्या चीज़ होती है? तज़किया का माना आप लिख लें, इसका मतलब होता है पाक साफ करना, नशोनुमा करना, जो भी गलत आदात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल देना और अच्छी आदात को पैदा करना। तो युज़क्कीकुम का मतलब होता है तज़किया, तरबियत, साफ करना, नशोनुमा देना, जो गलत आदात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल देना और अच्छी आदात को पैदा करना।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، تو آپ نے کیا کیا، ان لوگوں کے اندر جو خراب عادتیں تھیں ان کو ان کی زندگی سے نکال دیا اور ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اچھی عادتوں کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ برائی کو چھوڑنے کے لیے بھلائی لانا ضروری ہے، یعنی ریپلیسمنٹ ضروری ہے۔ ایک چیز اگر ہم چھوڑیں تو دوسری کو اڈاپٹ ضرور کریں۔ اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے چیزوں کو تو تزکیے کا عمل نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک زمین ہوتی ہے، اگر آپ اس پر کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں نا، اس میں جو جھاڑ جھنکار یا کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ نکل جاتے ہیں تو آپ اس کو خالی نہیں چھوڑ دیتے۔ اگر آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا بتائیں؟ اگر اس زمین کو ایسے خالی چھوڑ دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کوئی۔ دوبارہ سے ہو سکتا ہے وہی جھاڑیاں دوبارہ سے اگائیں۔ اگر ہم وہاں کچھ اور نہیں اگائیں گے، کچھ اچھا سا کوئی پھل وہاں گرو نہیں کریں گے، یا کوئی فصل اچھی سی نہیں وہاں پہ ڈالیں گے اس کا بیج، تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے کچھ غلط ہیبٹس اڈاپٹ ہو جائیں۔ تو اس لیے جب وہ جھاڑیاں صاف کرنی ہے، وہ کانٹے صاف کرنے ہیں، تو اچھی چیزیں وہاں پہ اگانی ہے تاکہ اس کی ایک فصل وہاں پہ ہمیں دکھائی دے، اس کا درخت گرو کر جائے، ایک اچھی چیز پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا۔ بندے بندوں پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جس کو میں سیدھی راہ پہ چلاؤں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور ہمیں ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلائیں۔ بس مجھی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھولے ہوئے ہو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ تو اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، یعنی کچھ نہیں بڑھے گا۔ اور اے میرے بندو، اگر اول سے لے کر آخر تک سب انسان تم میں سے سب سے زیادہ بدکار دل والے انسان کی طرح بن جائے، یعنی برے دل والے، تو اس سے بھی میری بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سب دعائیں مانگیں تو میں ہر ایک کی دعا پوری کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فائدے کی اصل چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال ہیں۔ اور اچھے اعمال انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب اس کے دل کی زمین صاف ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل کی زمین جو ہے نا، وہ اسی زمین کی طرح ہے جہاں پہ پودے اگتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل کی زمین کو صاف رکھنا ہے، پھر ہی ہمیں اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نہیں تو پھر ہمارے دل میں اگر کانٹے گرو کر گئے نا، تو پھر وہ ہمیں وہ اس کی چبھن ہمیں بھی محسوس ہوگی، تو ہمیں وہ نہیں اگنے دینے۔ تو اس قرآن کے ذریعے ہم نے اپنے اندر سے برائیاں ڈھونڈ کے، ان کے نقصان جان کے ان کو باہر نکالنا۔ مثلاً اگر جھوٹ کی عادت ہے، یا چوری کی ہے، یا کسی اور غلط کام کی ہے،
تو پہلے اس کو پہچاننا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، پھر اس کو باہر نکال دینا ہے۔ تو تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ برائیوں کا نقصان بھی پتہ چلے۔ اگر ہمارے کھانے کی کوئی ہیبٹس ایسی ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں، باہر کی ہی چیزیں کھاتے ہیں جن کا بہت زیادہ نقصان ہے ہماری ہیلتھ کو، تو ہمیں سرچ کرنا ہے کہ جو چیزیں میں کھا رہی ہوں اس کے کیا کیا نقصان ہیں اور اس میں فائدہ کتنا ہے۔ تو جب ہم اس کے نقصان پہ نظر رکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ اور ہمیں قرآن سے ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ 30th پارے کی آیت ہے، قد افلح من زکاہا۔ جی جی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ تو تزکیہ نفس کامیابی کی علامت ہے۔ تو امت وسط ہونے کا جو چوتھا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف علم حاصل ہی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، اور ہم صرف آگے علم سکھائیں ہی نہیں بلکہ لوگوں کے اخلاق بھی سنواریں، لوگوں کی عادات بھی بدلیں کہ وہ خوبصورت انسان بن جائیں۔ ابھی تو بہت سے لوگ، جو میجورٹی لوگ ہیں نا، وہ ہر وقت اپنے ظاہر کو ہی چمکانے میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے لباس کو ہی بہتر سے بہتر بناتے رہیں گے، اپنے حال حلیے کو ہی بہتر سے بہتر بناتے رہیں گے، اپنے گھروں کو ہی فرنشڈ کرتے رہیں گے ہر وقت، یعنی ظاہری شکل و صورت چمکانے میں اور اچھا بنانے میں اپنا زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں، لوگ ہماری تھوڑی واہ واہ کر دیں، بس اسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ بہت کم ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے اندر کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تزکیہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہمارے اندر جو بیڈ ہیبٹس ہیں یا گندگی ہے اس کا سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ اگر مجھے ایک میز صاف کرنی ہے اور میرا خیال یہ ہو کہ یہ صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، تو پھر کوئی داغ دھبا نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے احساس ضروری ہے کہ اس پہ کہاں کہاں اسپاٹس ہیں جن کو صاف کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں، آ، پورا معاشرہ اس طرح سے کر رہا ہے، آ، یہ تو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، یا میرے تو اپنے گھر کے بڑے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا وہ غلطی نکل نہیں سکتی۔ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ تو اپنے اندر کمی کوتاہی کا احساس کرنا ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ اس کا احساس کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ چمکتا جائے گا، اتنا ہی صاف ہوتا جائے گا۔ اور جو ایک بے شعور انسان ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہے؟ ہر وقت خاک پڑی رہتی ہے، اس کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ انٹرنلی بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک متقی انسان ہوتا ہے وہ کانشیس انسان ہوتا ہے، وہ صرف اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے باطن کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنی عادات کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا زنگ دھونا ہے، اپنے دلوں کو چمکانا ہے، اور وہ سامان یا ام، طریقے جاننے ہیں جس سے ہمارے دلوں کی صفائی ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلیں گے۔ جیسے ہم نے ایک کمرہ صاف کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایسا ہے نا؟ ڈسٹنگ کرنے کے لیے جی اور سامان ہوتا ہے،
فرش صاف کرنے کے لیے اور سامان ہوتا ہے، اور جب وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں پھر ہی اس کی پراپر صفائی ہوتی ہے، یعنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اور صرف باتیں کرنے سے بھی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف باتیں کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں کہ اچھا مجھے صفائی کرنی ہے تو کیا ہو جائے گی صرف باتوں سے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ہر دن گزر رہا ہے جو کہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، تو ہمیں اپنے ہر دن میں اپنا تزکیہ کرنا ہے، نیک اعمال اڈاپٹ کرنے ہیں، اور جو بری عادات ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری فرینڈز ہیں، ہمارا ماحول ہے، اس کو بھی ہمیں چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ایک سٹینڈرڈ ہوگا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر ہم دوسروں سے بھی وہ کام کروا سکیں گے۔ اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 152۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جائے تو نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر۔ تو ہمیں کون کون سی نعمتیں ملی ہیں؟ ایک تو یہی، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے امامت لے کے امت مسلمہ کو دے دی۔ قرآن ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہمارا تزکیہ ہوا، ہمیں حکمت ادا کی احادیث کی صورت میں، آیات کی تلاوت کر کے سنائی ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو پڑھنا سکھایا۔ اور ان ساری نعمتوں کے ملنے پر کیا ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اور شکر بھی کریں۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عملی رویوں سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے یہ ایک عملی کیفیت ہے، اور یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں شعوری طور پہ، اور شکر ادا کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ دل میں بھی اس کو یاد رکھا جائے اور اس کی کتاب کو بھی پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز ادا کرنا، یہ بھی ذکر کی ہی ایک قسم ہے، اور لوگوں میں بھی بیٹھ کے اس کا ذکر کرنا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت اہم حدیث سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر میری بات کرتا ہے میں اس کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرنا چاہیے، دل میں بھی اور زبان سے بھی، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی، اور اس سے ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ہمیں اللہ کا تذکرہ بہت کانفیڈنٹ طریقے سے کرنا چاہیے لوگوں کے درمیان، شرماتے ہوئے نہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو بیٹھ کے، یا ہمیں یہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ بہت بوریت کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح نہیں سوچنا، یہ سب شیطانی خیال ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ تو ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے کفر ہوتا ہے۔ تو نعمت ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم و تربیت بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔
اگر ہم ان کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ کفر ہے. کفر کا معنی یہاں پہ ناشکری ہے. اور شکر ہم تبھی صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہیں جب ہم اوپر والے جو 4 کام ہیں وہ بھی کریں. خالی زبان سے الحمدللہ کہتے رہنا اور نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ اپنا تزکیہ کرنا، نہ قرآن کو سمجھنا، نہ حکمت حاصل کرنا، یہ سارے رویے شکر گزاری کے منافی ہیں. اگر کوئی شکر گزار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ سارے کام بھی کرنے پڑیں گے جو اوپر والی آیت میں بتائے گئے ہیں. اور شکر میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام جو ہے وہ خوشی خوشی کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اس کو پھر ہم چھوڑیں نہ. تو ہمارا یہ جو دل ہے نا، یہ بہت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی ہے. ہم اپنے دل کو جس چیز کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں، اس میں جس چیز کا بھی شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے دل پہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. جس سے جیسے ایک شخص اگر نماز پڑھا ہو تو آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد جو دل کی کیفیت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. یا قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کا ذکر کیا تو دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہلکا ہو گیا. قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی وجہ سے اللہ نے جو دلوں کا سکون ہے نا وہ اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے. اور اگر انسان کوئی گناہ کا کام کرے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرے، تو دل پہ ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایک گلٹ سا محسوس ہوتا ہے، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام کیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے، اس پہ تو اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو اس لیے جو ہے ہمارا دل، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس پہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم اچھا کام کریں تو ہمارے دل میں بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. بہت سے لوگ، میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنا زندگی کا یہ تجربہ شیئر کیا کہ ہمارے پاس ہر اسیسری تھی، ہر نعمت تھی، یا ہم جو چاہتے حاصل کر سکتے تھے. بڑے سے بڑا گھر، بڑی سے بڑی گاڑی، اور بھی جو چیز بھی انسان کی خواہش میں ہوتی ہے ہم حاصل کر سکتے تھے. لیکن دل میں ایک اطمینان اور سکون نہیں تھا. تو اس اطمینان اور سکون کو پانے کے لیے، یہ حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا اور اس پہ چلنا شروع کیا. تو پھر انہوں نے وہ جو دل میں ایک گیپ تھا، ایک خلا جس کو کہا جاتا ہے، خلا کہتے ہیں کہ اس طرح کی فیلنگز آنا کہ میری زندگی میں ابھی کسی چیز کی کمی ہے، تو وہ جو کمی ہے وہ پھر دین کے راستے پہ چلنے سے ہی پوری ہوئی. تو اس لیے بہت سے لوگ، اگر ان کو سب کچھ بھی مل جائے لیکن ان کی زندگی میں قرآن نہ ہو، تو وہ ان کے دل میں ایک سپیس اور خلا باقی رہتی ہے، اور یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے ابھی میری زندگی مکمل نہیں ہے. تو اصل کامیابی، اصل سکون، اصل راحت اس قرآن کو تھامنے اور اس پر چلنے میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کلیئر ہے آپ کو یہ دو آیات؟ آیت جی. نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ناشکری جو ہے وہ شرک ہے، تو ناشکری نہیں کرنی. ناشکری کو شرک تو نہیں کہا جا سکتا، کفر کہا جا سکتا ہے. کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سوری، کفر. ایک، ہاں، ایک تو اللہ کی ذات سے انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور دوسرا کفر ناشکری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کفر کا ورڈ. اسی لیے کفران نعمت آپ نے پڑھا ہوگا. کفران نعمت، کفران نعمت یہی ہوتا ہے کہ نعمتیں پا کر ناشکری کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ طرز عمل بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ہم نعمتیں پا کر اس میں سے نقص نکالیں، روتے دھوتے رہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں،
میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا، اگر ہم اپنی انٹرنل باڈی کو ہی ایکسپلور کریں اور ڈسکور کریں اور سرچ کریں کہ کتنا ہیوج سسٹم ہمارے اندر کام کر رہا ہے، کتنی سہولت اور آسانی سے ہم سانس لیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ کتنی سہولت اور آسانی سے لیتے ہیں۔ اور میں جی نے آپ کو ایک بار ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے سرچ کرنا ہے کہ ہم ایک دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں، یا ایک دن میں ہمارا دل کتنی بار بیٹ کرتا ہے۔ کوئی 1000 سے زیادہ بار تو ہوگا، کئی ہزار ہوں گے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں سرچ کرنا ہے، کتنی سہولت سے ہم سانس لیتے ہیں بغیر تکلیف کے۔ کبھی ہاسپٹل میں جا کے ہم دیکھیں، جو کسی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان کو سانس پراپر نہیں آتا، وہ اتنی تکلیف والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اتنے سالوں سے سانس لے رہے ہیں اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ ہمارا دل پورا دن بیٹ کرتا ہے، دھڑکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، فری میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ صرف اللہ نے ایک تقاضا کیا ہے کہ ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ نعمت نعمت ہی نہیں لگتی، کیونکہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور وہ کتنا کاسٹلی ہے۔ تو یہ تو صرف دو چیزیں ہیں، اگر ہم اپنا انٹرنل باڈی سسٹم ایکسپلور کریں تو ہمیں اتنا بڑا ہیوج میکینزم نظر آئے اللہ تعالیٰ کا اندر، ہیوج مشینری جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہے۔ بس ہم کھانا کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کھانا کس طرح ہماری پوری باڈی میں نیوٹرینٹس اور غذائیت کو پہنچاتا ہے، کہاں کہاں وہ انرجی کی صورت میں ایبزارب ہوتا ہے، کہاں ہماری بونز کو انرجی دیتا ہے، کہاں ہماری مسلس کو انرجی دیتا ہے، کہاں وہ ہماری بلڈ میں انرجی کی صورت میں سٹور ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ وہ ہستی جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اللہ نے صرف ایک ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنے جسم کے جو پارٹس ہیں اسی پہ اگر شکر ادا کریں نا، تو میرا خیال ہے ساری زندگی ہم بس اسی کا ہی شکر ادا کریں، باقی چیزیں تو پھر بہت بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے ہماری زبان سے تو کبھی ناشکری کا کلمہ نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں اتنا زیادہ احسان مند رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا ہی احسان مند بنائیں۔ چلیں اب تھوڑا سا ویا کنستائن بک پڑھتے ہیں۔ ہم نے 9th دعا پڑھ لی تھی۔ آ، 9th والی دعا حفاظت کی دعاؤں میں سے۔ میں چلیں آج یہ والی پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک من زوال نعمتک و تحول عافیتک وتحول عافیک و فجاءت نقمتک وفجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ وجمیع سخطک۔ کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کی زوال سے، یعنی نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں،
یا تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے؟ عافیت ہوتا ہے امن اور سکون ہر نعمت میں، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ پڑھیں اس دعا کو۔ جی یہ 10 نمبر پہ ہے۔ جی پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر شاباش، مدي. منی جی، منی جی۔ اے اللہ، بے شک میں اپنے کان کی برائی، آنکھ کی برائی، زبان کی برائی، دل کی برائی اور شرم گاہ کی برائی سے آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ یہ تمام جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں انوالو ہیں۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن ہم، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ہاں، کہ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ ایسا علم جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں تقوی نہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو، اور وہ نفس جو سیر نہ ہو، یعنی بھرے ہی نہ، ایک کے بعد ایک خواہش دل میں آتی چلی جائے اور انسان اس کو پورا کرتا چلا جائے لیکن نفس بھرے ہی نہ۔ جیسے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ طلب ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طلب ختم ہی نہیں ہوتی، زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے، تو ایسے نفس سے پناہ مانگی گئی ہے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فإنہا بئست البطانہ۔ پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الزجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطاف. شاباش، کہ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ہیں بہت سے لوگ اس وقت بھوک میں مبتلا ہیں، جیسے فلسطین میں پچھلے دنوں مسلمانوں پہ جو ہے آم، کھانا پینا روک دیا گیا تھا، اور بھی کوئی آفت اس طرح کی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بھوک میں مبتلا ہو جائے، جیسے کوئی سیلاب ہے یا کوئی قحط آ جائے کہ جس کی وجہ سے کھانا میسر نہ آ سکے۔ تو اس لیے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بھوک سے اپنی پناہ میں رکھیے گا، کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے، بھوک کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور میں خیانت سے بھی پناہ مانگتی ہوں کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے۔ خیانت، خیانت کر کے انسان اس کو چھپاتا ہے نا، اس لیے اس کو رازدار کہا جا رہا ہے، لیکن وہ بدترین رازدار ہے، تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ خیانت کر کے انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، وہ اس بات کو چھپا جاتا ہے، راز میں رکھ جاتا ہے، رکھ لیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو دو آیات ہم نے کی ہیں آج، آپ اس کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ کے کوئی ایگزامس تو نہیں ہو رہے آج کل؟ نہیں نہیں. چلیں، ہماری جو کل سیشن ہوگا کلاس میں ہی آپ 2 3 بار اس کو ریوائز کر کے سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.